السلام علیکم دوستو، جمشید بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 16 نمبر سوال ہے، ایستا سگنل، یہ جو سگنل ہے ہندی کا انڈیکیٹ کر رہا ہے۔ یہاں پر یہ جو سگنل ہے یہ کیا ہمیں انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ یہاں پر ایک بس کا نشان بنا ہوا ہے، تو یہاں پر پہلا جواب ہے پرادا دے آٹوبوس، کہ یہاں پر آٹوبوس کے رکنے کی جگہ ہے۔ کارل ریسروادو پر آٹوبوسز، کہ وہ کارل وہ سڑک جو کہ اسپیشلی بسوں کے لیے ہے۔ اسٹیشن دے آٹوبوسز، کہ یہاں پر بس کا جو ہے اسٹیشن موجود ہے۔ تو یہاں پر اس میں درست جواب کون سا ہوگا؟ یاد رہے جو بھی سفید کلر کی بس ہے وہ کارل ریسروادو ہے، اور جو بلیک کلر کی بس ہے وہاں پر پرادا دے بوس ہے۔ تو یہ آسان ہے یاد کرنے کے لیے، بس کے کلر کو یاد کرنا۔ سگنل میں جو کالے رنگ کی بس بنی ہوگی اس کا مطلب ہوگا کہ یہ پرادا ہے۔ یہاں پر وائٹ کلر کی ہے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ کارل ریسروادو پارا آٹوبوسز۔ ان کاسو دے آتروپیوس، آتروپیوس کہتے ہیں ٹکر ہونے کی صورت میں، جو ہے ایکسیڈنٹ ہونے کی صورت میں۔ سون لوس نینیوز اسپیشلمنتے بولنیرابلس، جو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو بچے ہیں اسپیشلی طور پر وہ بولنیرابلس ہیں، وہ خطرناک ہیں یہاں پر ایکسیڈنٹ میں۔ تو کیسے خطرناک ہیں؟ وہ پہلے جواب میں کہتا ہے نو، خطرناک نہیں ہے۔ دوسرے میں کہتا ہے جی ہاں خطرناک ہے۔ دیبیندو آسو باخا ایستراتورا، ان کا جو قد کم ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ خطرناک ہیں۔ آخر میں لکھتا ہے سی، جی ہاں خطرناک ہیں۔ porque el vehículo suele ir a mayor velocidad، کیونکہ اس طرح جو گاڑی ہے وہ زیادہ سپیڈ سے چلتی ہے۔ تو یہاں پر بچوں کا جو ہے وہ گاڑی سپیڈ سے چلنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر ان کا قد جو چھوٹا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ نظر نہیں آ پاتے، اس لیے زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہیں۔ تو جب بھی آپ کو بچہ آس پاس کہیں دکھے تو اس وقت اپنی سپیڈ کو جو ہے آپ وہ منتنیر کر لیں۔ تو یہاں پر اس کا جواب ہوگا دیویدو آسو باخا ایستراتورا۔ آگے آتے ہیں el cinturón de seguridad، جو حفاظتی بیلٹ ہوتا ہے en los asientos trasero، پچھلی سیٹوں پر۔ asiento سیٹ کو کہتے ہیں trasero، پچھلی۔ تو یہاں پر پہلا جواب ہے، مطلب کہ سوال اس کا یہ ہے کہ جو بیلٹ ہے سیگوریداد کا پچھلی سیٹوں پر، اس کا کیا ہوگا؟ جواب ہے es importante، یہ ضروری ہے۔ pero solo en vías interurbanas، یہ صرف شہر کی سڑکوں پر، یہ شہر سے باہر کی سڑکوں پر ضروری ہے۔ جب انٹروربان آ جائے گا تو شہر سے باہر، جب صرف اربانا ہوگا تو مطلب شہر کے اندر۔ دوسرے جواب میں کہتا ہے es responsabilidad única، یہ صرف جو ہے ان کی رسپانسبلٹی ہے دے sus ocupantes، جو مسافر ہیں، یا کہ un accidente، کسی ایک ایکسیڈنٹ میں serán los únicos perjudicados، perjudicados ہوتا ہے جنہیں تکلیف پہنچتی ہے یا جو اس میں حادثے میں جو ہے زخمی ہوتے ہیں۔ perjudicos کے بہت زیادہ جو ہے مطلب آ جاتے ہیں، جس طرح کہ سگریٹ پینے سے کہ آپ کو یہ کینسر ہو جائے گا، یا آپ کو جو بیماری لگے گی جو ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے زخم ہو گئے اس کا آ جاتا ہے یہاں پر۔ تو یہاں پر کہہ رہا تھا کہ اس رسپانسابلیداد انہی کا دے سوساس کو پانتس، کہ یہ مسافروں کی جو ہے ذمہ داری ہے، یا کہ ان ایکسیڈنٹے ایک ایکسیڈنٹ میں سرن لوس انیکوز پرخودیکادوز، کہ یہ وہی صرف اس میں جو ہے حادثے کا شکار ہوں گے، وہی زخمی ہوں گے۔ پودن سالوار لاویدا، کہ یہ زندگی بچا سکتا ہے دے سو آکو پانتیز، آپ کے مسافروں کی، ای ایویتا، اور بچاتا ہے انیستو پروویکان گراویز لیسیونس، کہ جس سے گہری چوٹیں آئیں اس سے بچاتا ہے ان لو دیماس، اور اس طرح دوسری چیزوں سے۔ تو یہاں پر اس کا درست جواب یہی ہوگا کہ یہ جو ہے سالوار لاویدا، یہ آپ کی زندگی کو بچاتا ہے۔ سالوار ہوتا ہے بچانا، دے لاویدا زندگی، آپ کی زندگی کو بچاتا ہے، دے سوس آکو پانتیز آپ کے مسافروں کی، ای ایویتا، اور اس طرح سے بھی بچاتا ہے آپ کو زخموں سے اور دوسری چیزوں سے۔ تو یہی اس کا درست جواب ہوگا۔ یہاں پر غلط کیوں ہے؟ یہاں پر یہ اکثر لوگ کو ذہن میں آتا ہے کہ جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں اگر وہ بیلٹ نہیں لگاتے تو جرمانہ انہی کو ہوتا ہے، مطلب جو آپ کے مسافر ہیں وہ اگر بیلٹ نہیں لگاتے تو جرمانہ ڈرائیور کو نہیں ہوگا، اسی مسافر کو ہوگا جس نے نہیں لگایا ہوا۔ تو اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ لفظ آ جاتا ہے رسپانسابلیداد única de sus ocupantes، کہ ان کی رسپانسبلٹی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیلٹ کو لگائیں۔ لیکن یہاں پر سوال آپ سے پوچھ رہا ہے کہ el cinturón de seguridad، جو پیچھے cinturón de seguridad ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر کہہ رہے یا کہ el accidente serán los únicos perjudicados، perjudicados مطلب وہی صرف اس میں جو ہیں
ان کا حادثہ ہوگا وہ زخمی ہوں گے. لیکن آپ ذہن میں یہ چیز رکھیں کہ جب بھی ایکسیڈنٹ ہوگا جس نے بیلٹ نہیں لگایا ہوا وہ اپنی سیٹ پر نہیں رہے گا. مطلب گاڑی زور سے آگے لگی تو وہ جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے بغیر بیلٹ کے وہ اٹھ کر آپ میں جا لگے گا. تو اس سے کیا ہوگا دوسرے لوگوں کا بھی نقصان ہوگا, یہ صرف اس کا نقصان نہیں ہوگا. تو یہاں پر یہ لکھ رہا ہے یا کہ ایکسیڈنٹ سیرا اونیکوز perjudicados, مطلب صرف وہ تو وہ صرف زخمی نہیں ہوگا وہ دوسروں کو بھی زخمی کرے گا کیونکہ وہ بیلٹ کے ساتھ جکڑا ہوا نہیں ہے. اور جب بھی ایکسیڈنٹ ہوگا تو وہ گاڑی میں دائیں سے بائیں لگے گا جس طرف زیادہ ایکسیڈنٹ کا وہ جو ہے شک جائے گا. تو یہاں پر وہ دوسروں کے لیے بھی خطرناک ہے. تو یہاں پر اس لفظ سے یہ جو جواب ہے یہ غلط ہو جاتا ہے. پہلا یہ جو کہتے ہیں اس امپورٹانتے pero solo انٹر اربانا, تو یہ چیز بھی غلط ہے. یہاں پر اربانا ہو یا انٹر اربانا ہو آپ نے سیٹ بیلٹ کا استعمال کرنا ہے جب گاڑی چل رہی ہے. نیچے آتے ہیں entre la dotación obligatoria. دوتاسیون اوبلیگاتوریا آتا ہے مطلب جو اپنی چیزیں ضروری لے کے جاتی ہیں. دیوے llevar en un turismo, ایک جو ہے گاڑی میں آپ نے جو ضروری چیزیں لے کے جانی ہے. se encuentra un extintor, تو وہاں ان ضروری چیزوں میں سے یہ بھی ایک ضروری ہے جو آگ بجھانے والا سلنڈر ہے. تو پہلے جواب میں نو, دوسرے میں اسی, آخر میں اسی. pero solamente cuando circule por vías fuera de poblado, جب وہ دوسرے راستوں پر چلے جو کہ شہر سے باہر ہیں, fuera de poblado, تو اس وقت ضروری ہوگا. تو یاد رہے یہاں پر لفظ لگا ہوا ہے توریزمو, تو توریزمو میں ایکسٹینٹور ضروری نہیں ہوتا. کامیون میں ہے, توریزمو میں نہیں ہے. تو یہاں پر لفظ ہے توریزمو, جو سامان آپ لے کے جاتے ہیں. دوتاسیون اوبلیگاتوریا, اس میں کیا آ جاتا ہے, اس میں وہ چیزیں آتی ہیں جس طرح کی جیکٹ ہوتی ہے ریفلیکانتے والی جس میں چمک اٹھتی ہے, وہ آپ اگر شہر سے باہر ہیں تو آپ نے پہن کے باہر نکلنا ہے. اسی طرح وہ جو ٹریانگولوز ہوتے ہیں پریسنیالیساسیون کے, اب ان کی جگہ پر ایک نئی ڈیوائس آ چکی ہے لائٹ والی, وہ لے کے جانا ضروری ہے. تو وہ چیزیں تمام جو ضروری ہیں گاڑی میں. تو یہاں پر گاڑی میں ایکسٹینٹور ضروری نہیں ہے, تو اس کا جواب ہوگا نو, یہ ضروری نہیں ہے. ان un turismo, ایک جو کار والا ہے, donde colocaremos preferiblemente la carga, تو وہ کہہ رہے کہاں پر ہم سامان رکھیں گے, کہاں پر زیادہ ٹھیک رہے گا سامان. تو پہلا کہہ رہا ہے ان لا باکا, باکا کہتے ہیں جو گاڑی کا اوپر والا چھت ہوتا ہے بنا ہوا سامان رکھنے کے لیے, اسے باکا کہتے ہیں. باکا گائے کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں پر جو گاڑی کا باکا ہے وہ سامان رکھنے کے لیے جو چھت بنا ہوا ہوتا ہے گاڑی کا, اسے باکا کہتے ہیں. بین سوخیتا, اچھی طرح سے باندھا ہوا. این ایل مالیتیرو, مالیتیرو کہتے ہیں گاڑی کی جو ڈکی ہوتی ہے اس کو مالیتیرو کہتے ہیں. ان ایل انٹریور آبیتاکولو, آبیتاکولو کہتے ہیں گاڑی کے اندر یعنی کہ سیٹوں پر. تو یہاں پر جو بیسٹ آپشن ہے وہ مالیتیرو ہے. مالیتیرو میں آپ اپنا سامان رکھیں گے. اگر اس طرح کا کوئی ایسا سامان ہے جس طرح کے سائیکل وغیرہ یا جو چیز وہ اوپر مالیتیرو میں نہیں آ سکتی تو اس وقت پھر آپ اسے باکا پر رکھیں گے. تو یہاں پر آپ سے سوال یہ پوچھ رہا ہے دندے کولوکاریموس پریفریبlemente la carga, تو جہاں پر مناسب پہلے تو مناسب مالیتیرو میں, اگر مالیتیرو میں نہیں آتا تو پھر آپ باکا پر رکھیں گے. su vehículo, آپ کی گاڑی queda detenido, رکی ہوئی ہے, por una avería, ایک خطرے کی وجہ سے, ایک خرابی کی وجہ سے, en el آرسن پر, آرسن سڑک کے کنارے کو کہتے ہیں. دیبے سنیالی سارلو, تو یہاں پر آپ کو انڈیکیٹ کرنا ہوگا اس چیز کو. پہلا جواب ہے سی, جی ہاں ہمیں انڈیکیٹ کرنا ہوگا. کون لا سینیال دے ایمرجنسیا, ایمرجنسی جو سگنل ہیں ان سے, چاروں انڈیکیٹر جو ہوتے ہیں. y el dispositivo de preseñalización del peligro, dispositivo جو ڈیوائس ہے, جو نئی جو لائٹ جس میں آن ہوتی ہے, de preseñalización de peligro, جو خطرے کا بتاتی ہے. مطلب وہی لائٹ جو پہلے آپ ٹریانگولو استعمال کرتے تھے تو اب وہ لائٹ اوپر چھت کے آپ لگا دیتے ہیں, اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. دوسرے میں کہہ رہا ہے نو نہیں, en el arsen no es necesario, arsen پر ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے انڈیکیٹ کریں. آخر میں لکھتا ہے جی ہاں انڈیکیٹ کریں. únicamente صرف con el dispositivo de preseñalización de peligro, جو ڈیوائس ہے وہاں پر preseñalización de peligro, خطرے کا بتانے والی, وہی آپ صرف اس کا استعمال کریں گے. تو یاد رہے وہ استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے ساتھ میں آپ نے چاروں انڈیکیٹر بھی جلانے ہیں, مطلب señal de emergencia. تو یہاں پر جواب ہوگا con la señal de emergencia y dispositivo de preseñalización de peligro. تو یہاں پر یہ دونوں چیزوں کا استعمال آپ نے کرنا ہوگا.
یہاں پر یہ جو کہہ رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے آسن پر، یہ چیز غلط ہے، اور یہ بھی غلط ہے کہ صرف آپ وہ لائٹ جلا کر اوپر رکھ دیں، اس کے لیے ضروری ہے ساتھ میں آپ نے انڈیکیٹر بھی جلانے ہیں۔ سرکولا کون el filtro del aire sucio، فلٹرو فلٹر کو کہتے ہیں، ہوا کا جو فلٹر ہے وہ گندا ہے، اس کے ساتھ آپ چل رہے ہیں سرکولا۔ انفلوئے اثر انداز ہوتا ہے ان la contaminación producida por el vehículo، تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آلودگی ہے جو پیدا کرتی ہے گاڑی، تو یہ اس پر کیا اثر انداز ہوتا ہے کہ اگر جو ہے آئرے سوسیو اگر اس کا فلٹر جو ہے ہوا کا وہ گندا ہے، تو یہاں پر پہلا جواب ہے نو، نہیں۔ سولو افیکٹا al gasto de combustible، صرف یہ جو ہے زیادہ جو ہے تیل کا خرچ ہوگا۔ دوسرے میں کہہ رہا ہے جی ہاں یہ اثر انداز ہوتا ہے۔ آخر میں کہتا ہے سی la contaminación será menor، کہ جو آلودگی ہے وہ کم ہو جائے گی۔ آلودگی مطلب گندگی، وہ جو دھواں نکلتا ہے زیادہ، تو اس کو será menor al entrar menos aire en el motor، جب وہ موٹر میں، جب انجن میں ہوا کم جائے گی تو اس سے کم جو ہے آلودگی پیدا ہوگی۔ تو یاد رہے جو ہوا کا فلٹر ہے گاڑی میں، وہ ہوا انجن کو دیتا ہے، مطلب انجن کو ہوا پہنچتی ہے، جیسے ہم سانس لیتے ہیں تو اسی لیے انجن کے لیے بھی ہوا کا ضروری ہوتا ہے۔ تو جب فلٹر جو ہے گندگی سے بھرا ہوتا ہے تو وہ انجن کی طرف ہوا ٹھیک طرح سے نہیں جا پاتی، تو جب ہوا ٹھیک طرح سے نہیں جا پاتی تو کیا ہوتا ہے، زیادہ تیل کا کھپت آتا ہے، زیادہ تیل خرچ ہوتا ہے۔ لیکن زیادہ تیل خرچ ہونے سے کیا ہوگا، زیادہ گیس جائے گی، زیادہ تیل جائے گا تو اس سے زیادہ آلودگی ہوگی، زیادہ دھواں نکلے گا۔ تو یہ کیا ہوگا، influye en la contaminación producida en vehículo، تو یہاں پر آلودگی جو ہے وہ اس پر اثر انداز ہوگا۔ تو جی ہاں آلودگی پر اثر انداز ہوگا۔ جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب ہے سی، مطلب آلودگی بڑھے گی تو جی ہاں جواب ہوگا بڑھے گی۔ اس میں یہ جو کہہ رہا ہے کہ نہیں بڑھے گی تو یہ یہاں پر ہی غلط ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے سولو افیکٹو ان گاسٹو دے کمبوسٹیبلے، تو یہاں پر گاسٹو دے کمبوسٹیبلے بھی ہے لیکن ساتھ میں آلودگی بھی پیدا ہوگی، تو یہ جو چیز ہے صرف سولو، یہاں پر یہ غلط ہے۔ آخر میں یہ جو لکھ رہا ہے کہ la contaminación será menor، کم ہو جائے گی، تو یہ چیز غلط ہے۔ جب زیادہ تیل کھائے گا تو زیادہ دھواں چھوڑے گا تو آلودگی زیادہ ہوگی، تو یہ چیز یہاں پر غلط ہے۔ Está permitido estacionar en doble fila، اس چیز کی اجازت ہے کہ ہم استاسیونار کر سکیں دوبلے فیلا میں۔ جب بھی میں نے یہ سوال تقریباً کافی دفعہ انہی ٹیسٹ میں آ چکا ہے، تو یہ آپ کو اب یاد ہو جانا چاہیے۔ تو یہ کیا ہے، permite estacionar en doble fila، یہاں پر لفظ ہے استاسیونار، یہ آپ نے صحیح ذہن میں رکھنا ہے کہ استاسیونار ہے اور دوبلے فیلا ہے۔ تو جواب اس کا ہے پہلا سی، جی ہاں اجازت ہے۔ cuando no haya espacio libre en las proximidades، جب اس کے آگے پیچھے جگہ موجود نہیں ہے تو پھر ہم جو ہے وہ پارکنگ کر سکتے ہیں۔ دوسرے میں کہہ رہا ہے کہ سی، جی ہاں ہم کر سکتے ہیں۔ las vías urbanas، شہر کی سڑکوں پر ہم کر سکتے ہیں۔ por un tiempo inferior a 2 minutos، ایک ایسا ٹائم جو 2 منٹ سے کم ہو تو وہاں پر ہم پارکنگ کر سکتے ہیں۔ تو آخر میں کہہ رہے ہیں no está permitido en ningún caso، کسی بھی صورتحال میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ تو یاد رہے جو دوبلے فیلا ہے، دوبلے فیلا کہتے ہیں گاڑیاں پارکنگ ہوئی ہیں تو اس کے سامنے، جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے، تو اگر وہ دوسری گاڑی والا ڈرائیور آ جاتا ہے تو اسے نکلنا ہوتا ہے، تو یہاں پر وہ نکل نہیں پاتا کیونکہ اس کے سامنے یہ گاڑی پارک ہوئی ہے۔ تو اس لیے دوبلے فیلا مطلب گاڑی کے سامنے پارک کرنا یہاں پر منع ہے۔ ہاں اگر پرادا کا لفظ یہاں پر آتا ہے، مطلب ایستا پرمیتیدو پارادا، اگر پرادا کا لفظ آتا ہے تو پھر آپ جو ہے رک سکتے ہیں، اگر آگے پیچھے کہیں جگہ پر موجود نہیں ہے شہر کے اندر تو پھر آپ دوبلے فیلا میں یہاں پر رک کر، لیکن پرادا کس کو کہتے ہیں، جس میں ڈرائیور گاڑی سے نہ اترے اور گاڑی 2 منٹ سے زیادہ جو ہے وہ وہاں پر کھڑی نہ ہو، مطلب کسی کو آپ نے اتارنا ہے یا کسی کو بٹھانا ہے تو آپ وہاں پر ایسا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر لفظ ہے استاسیونار، تو یہ کیا ہوگا، نو está permitido en ningún caso، کسی بھی صورتحال میں پارکنگ ہم وہاں پر نہیں کر سکتے۔ یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے por un tiempo inferior 2 minutos، تو جب لفظ واضح طور پر پارکنگ کا آ چکا ہے تو اس میں پھر آپ کو وہ 2 منٹ کے لیے کہے ڈرائیور کہے نہ کہے، آپ کو سوال میں پوچھ رہا ہے استاسیونار تو وہ جواب ہوگا نو۔ Para incorporarse a la circulación،
سرکولیشن مطلب ٹریفک میں داخل ہونے کے لیے، انکورپورار سے داخل ہونے کے لیے، انٹر ہونے کے لیے سے پوئے دار مارچا اتراس آپ ریورس جو ہے وہ جا سکتے ہیں. تو اس میں پہلا جواب ہے سی، جی ہاں. es una de las maniobras en las que está permitido، یہ ایسے جو ہے مانیوبراز ہیں، ایسا جو ہے آپ کر سکتے ہیں، اس چیز کی اجازت ہے، ایسا پرمیٹیدو. دوسرے میں کہہ رہا ہے نو نہیں، ان ننگون کاسو کسی بھی صورتحال میں. آخر میں کہہ رہا ہے سی، جی ہاں، پیرو سولو ان ویاز اوربانا، صرف شہر کی سڑکوں پر آپ ایسا کر سکتے ہیں. تو یاد رہے جو ہے داخل ہونے کے لیے ٹریفک میں، جیسا کہ آپ کی گاڑی پارکنگ میں لگی ہوئی ہے تو وہاں پر پارکنگ سے نکالنے کے لیے آپ نے ریورس جو ہے آنا ہے، تو اس کے بعد آپ اس میں داخل ہو پائیں گے. تو یہی چیز ہے، یہ جو مانی اوبرا ہے یہ آپ کو ٹریفک میں داخل ہونے کے لیے اس چیز کی اجازت ہے. نارملی طور پر ریورس جانا جو ہے وہ غلط ہے. تو یہاں پر es una de las maniobras en las que está permitido، اس چیز کی اجازت ہے کہ آپ ٹریفک میں داخل ہو سکیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے ٹریفک میں ریورس سے ہی جا رہے ہیں، مطلب آپ سڑک پر داخل ہوئے ہیں ریورس اور ریورس ہی سڑک پر جا رہے ہیں، تو یہ چیز غلط ہے. یہ چیز یہ بتائی گئی ہے کہ آپ نے ٹریفک میں داخل ہونا ہے، گاڑی سڑک کے اوپر لانی ہے، تو وہاں پر اگر آپ نے ریورس آنا ہے وہاں سڑک تک تو ریورس آپ آ سکتے ہیں، تو اس وقت آپ سڑک میں داخل ہو سکتے ہیں. جس طرح کی گاڑی پارکنگ میں لگی ہوئی ہے تو اس وقت بھی آپ نے گاڑی کو پہلے ریورس کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ سیدھا کریں گے کہ سڑک کی طرف، تو آپ جا پائیں گے. تو یہی چیز یہاں پر کہنا چاہ رہا ہے. انہوں نے انٹرسیکشن، ایک جو چورایا ہے، ان کے ان el centro درمیان میں آیونا گلوریتا، گلوریتا کہتے ہیں یہاں پر یہ جو گول دائرہ ہے اس کے بارے میں ذکر کر رہا ہے. انٹرسیکشن کہتے ہیں چوراہے کو جہاں پر دو سڑکیں تین سڑکیں آپس میں مل رہی ہوتی ہیں، تو وہاں وہ اس کو کہتے ہیں انٹرسیکشن. اور گلوریتا کہتے ہیں یہاں پر یہ جو گول نشان ہے. کومو realizaremos un cambio de sentido، کس طرح ہم یہاں پر cambio de sentido کریں گے. cambio تبدیل کرنا، sentido اپنی سمت کو مطلب دوسری طرف جانا، یو ٹرن لینا، واپس آنا، اسے کہتے ہیں cambio de sentido. تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں اس طرح کا گول دائرہ ہے تو وہاں پر آپ جو ہے دوبارہ سے واپس وہ سڑک میں ریورس جو ہے پیچھے کیسے جائیں گے. تو یہاں پر یو ٹرن لینے کے لیے پہلا جواب ہے نو پودemos realizarlo، ہم یہاں پر یو ٹرن نہیں لے سکتے. دوسرے میں کہہ رہا ہے روڈیاندو، روڈیاندو ہوتا ہے گول دائرے کا چکر لگاتے ہوئے، لا گلوریتا گول دائرے کو آپ نے چکر لگاتے ہوئے، پورلا دریچا دائیں جانب رہتے ہوئے. دوسرے میں کہہ رہا ہے روڈیاندو لا گلوریتا پورلا اسکیردا بائیں جانب رہتے ہوئے. تو یہاں پر آپ نے دائیں جانب رہتے ہوئے اس پورے گول دائرے کا چکر لگانا ہے اور آپ نے یو ٹرن لے لینا ہے. جیسا کہ یہاں پر یہ جو نیلے کلر کی گاڑی ہے یہ یہاں انٹر ہوگی اور دائیں جانب رہتے ہوئے سارے دائرے کو کراس کر کے دوبارہ پیچھے چلی جائے گی، مطلب یو ٹرن لے لے گی. لیکن یہاں سے یہ یو ٹرن نہیں لے گی، اس کو پورا دائرہ چکر لگانا ہوگا. اسی طرح ریڈ بھی ہے یہاں پر، تو یہ پورا چکر لگا کے یہاں پر پیچھے یو ٹرن لے سکتی ہے. تو یہ روڈیاندو لا گلوریتا por la derecha دائیں جانب رہتے ہوئے. para evitar بچنے کے لیے او retrasar la operación de fatiga، تھکاوٹ کو کم کرنے کے لیے، تھکاوٹ سے بچنے کے لیے یا تھکاوٹ کو کم کرنے کے لیے los conductores deben، جو ڈرائیور ہے انہیں کیا کرنا چاہیے. تو یہاں پر پہلا جواب ہے mantener el interior del vehículo، اپنی گاڑی کے اندر جو ہے آپ رکھیں una temperatura، ایک ٹیمپریچر elevada بڑھا ہوا، زیادہ مطلب زیادہ آپ ٹیمپریچر رکھیں. siempre por encima de los 25 grados، وہ کہہ رہا ہے 25 ڈگری سے آپ زیادہ جو ہے وہ ٹیمپریچر رکھیں، مطلب گرم ہوا آن رکھیں. دوسرے میں کہہ رہا ہے mantener bien ventilado el interior del vehículo، وہ کہہ رہا ہے آپ اچھی طرح سے گاڑی کو ہوادار رکھیں. bien ventilado مطلب ہوادار، اس میں ہوادار آپ کا پنکھا چلا کے بھی کر سکتے ہیں، کھڑیوں کو نیچے کر کے بھی کر سکتے ہیں. cerrar totalmente la ventanas، آپ ٹوٹلی طور پر جو ہے کھڑکیاں بند کر دیں. تو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے para evitar، کس چیز کو بچنے کے لیے، جو فاتیگا ہے تھکاوٹ سے بچنے کے لیے. اگر آپ کو تھکاوٹ ہے اور سردیوں کا موسم ہے تو آپ نے زیادہ ہیٹر لگا رکھا ہے تو اس سے تھکاوٹ سے کیا ہوگا، آپ کو نیند آنے لگ پڑے گی. تو اس لیے زیادہ جو ٹیمپریچر یہ جو کہہ رہے ہیں siempre por encima de los 25 grados، تو یہ آپ کو اور تھکاوٹ بڑھائے گا، یہ آپ کو نیند کی طرف لے کے جائے گا. تو یہ چیز یہاں پر غلط ہے. آپ نے کیا کرنا ہے mantener bien ventilado، ہوادار رکھنا ہے
کھڑکیوں کو اوپن کر لیں تاکہ آپ کو تازہ ہوا لگے اور اس سے تھکاوٹ جو ہے وہ کم ہو. تو یہی اس کا جو ہے بہتر جواب ہوگا. یہ جو کہہ رہا ہے سرر توتلمنٹ وینتاناز، کھڑکیوں کو بند کر دیں گے تو اس میں بھی جو ہے تھکاوٹ جو ہے اسی طرح اس ہوا میں رہتے ہوئے اور زیادہ ہوگی. تو تازی ہوا لیں گے تو اس سے کیا ہوگا، تھکاوٹ میں کمی آئے گی یا آپ کو نیند نہیں آئے گی کم از کم. تو یہ اس کا درست جواب ہوگا. بیویر موچا زاغوا، بہت زیادہ پانی پینا، او فومار یا سگریٹ پینا ریدو سے کم کرتا ہے لاتاسد الکولمینیا، جو شراب کا لیول ہے اس کو. جواب ہے نو. دوسرے میں سولو بیویر موچا آگوا، صرف جو ہے پانی پینا جو ہے وہ کم کرتا ہے. آخر میں کہہ رہا ہے سی، جی ہاں وہ کم کرتا ہے. تو یاد رہے آگوا جو پانی ہے یا سگریٹ پینا ہے وہ اس کے لیول کو کچھ بھی نہیں کرے گا، نہ نیچے کرے گا نہ اوپر کرے گا. یہ چیز ہوگی نو. ریدو سے کم کرے گا تو اس میں جواب ہوگا نو، نہیں کم کرے گا. تو یہی اس کا درست جواب ہے. ¿Cuál es la velocidad máxima؟ کون سی میکسیمم سپیڈ ہوگی para adelantar overtake کرنے کے لیے circulando por una carretera convencional؟ یہاں پر لفظ آ گیا carretera convencional. یاد رہے میرے پچھلے جو تمام ٹیسٹ ہیں ان میں کارریتیرا کنونشنل کی سپیڈ اوورٹیک کے لیے 110 بتائی گئی ہے، کیونکہ پچھلے قانون کے مطابق 110 تھی. لیکن اب جو نیا قانون آ چکا ہے اس میں جو 20 کی سپیڈ اوورٹیک کے لیے دی جاتی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے. اب آپ کارریتیرا کنونشنل پر اگر کسی گاڑی کو اوورٹیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسی سپیڈ پر کریں گے جو کارریتیرا کنونشنل کی میکسیمم سپیڈ ہے. تو کارریتیرا کنونشنل کی میکسیمم سپیڈ 90 ہے، تو یہاں ہم اوورٹیک بھی 90 میں ہی کر پائیں گے. تو یہاں پر 20 کی سپیڈ کا جو اضافہ تھا وہ 21 مارچ سے ختم ہو چکا ہے. تو دوستو اب آپ نے یاد رکھنا ہے 90 کلومیٹر میں ہی ہم اوورٹیک کر سکتے ہیں. یہ بھی یاد رہے اگر سوال میں اس طرح کا کوئی سوال آ جاتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے والی گاڑی 90 کی سپیڈ پر چل رہی ہے تو پھر آپ اسے اوورٹیک کر پائیں گے، تو جواب ہوگا نو، ہم اسے اوورٹیک نہیں کریں گے کیونکہ وہ میکسیمم سپیڈ جو ہے سڑک کی اس پر چل رہی ہے. تو یاد رہے یہاں پر اوورٹیک کے لیے آپ 90 کی ہی سپیڈ رکھیں گے. یہ جو قانون میں تبدیلی ہے اس کی میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کا میں یہاں پر آئی لنک رکھ دوں گا. تو یہ یاد رکھے سوال یہ اب 90 ہو چکی ہے، 20 کی سپیڈ کو ختم کر دیا گیا. آگے آتے ہیں اپروکسیمار سے اون پاسو نیول، ایک پاسو نیول جو ریل پٹری ہے اس پر سے آپ نے گزرنا ہے. او اون پوینتے موول یا ایک پوینتے موول، پوینتے موول کہتے ہیں وہ پل جو کھل جاتا ہے. کوندو سے دیوے ایکسٹریمار لا پریودنسیا، پریودنسیا کہتے ہیں ہوشیاری، کب آپ نے جو ہے ایکٹیو ہونا ہے. ای ریڈوسیر لا ویلوسیداد، اور اپنی سپیڈ کو کم کرنا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کسی ریلوے پٹری سے گزر رہے ہیں یا کسی پوینتے موول سے گزرنا چاہ رہے ہیں تو اس وقت آپ نے اپنے آپ کو ایکٹیو کر لینا ہے اور سپیڈ کو کم کر لینا ہے. تو یہ یہاں پر آگے سوالیہ نشان ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں سولو cuando se encuentra abiertos، جب وہ کھلے ہوئے آپ کو دکھائی دیں تو اس وقت آپ نے ایسا کرنا ہے. سولو cuando se encuentran cerrados، جب آپ کو بند دکھائی دیں تو پھر آپ نے ایسا کرنا ہے جیسا کہ سوال میں یہ کہہ رہا ہے cuando debe extremar la prudencia y reducir la velocidad. آخر میں کہہ رہا ہے siempre، ہمیشہ. تو یاد رہے جب بھی کسی آپ ریل پٹری سے گزر رہے ہیں یا پوینتے موبل سے گزر رہے ہیں تو ہمیشہ چاہے پھاٹک لگا ہوا ہے نہیں لگا ہوا، بند ہے یا نہیں بند، آپ نے ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. کن چیزوں کا؟ یہاں پر کہہ رہے ایکسٹریمار لا پریودنسیا، آپ نے ایکٹیو ہو جانا ہے، ہوشیار ہو جانا ہے. ای ریڈوسیر لا ویلوسیداد، اور اپنی سپیڈ کو آہستہ کر لینا ہے، کم کر لینا ہے. تو یہ ہمیشہ آپ نے کرنا ہے. ایستا پرمیٹیدو، اس چیز کی اجازت ہے adelantar اوورٹیک کرنا en interior de un túnel، ایک ٹونل کے اندر. تو یہاں پر انٹیریور del túnel آپ اوورٹیک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ پہلا جواب ہے نو، نہیں کر سکتے. دوسرے میں کہہ رہا ہے سی، جی ہاں آپ کر سکتے ہیں. سی آئی ماز دے un carril، اگر ایک سے زائد یہاں پر کارل موجود ہیں. en el mismo sentido، ایک ہی جانب جانے والی de la marcha، ایک ہی طرف جانے والی ٹریفک ہے اور اس میں دو سڑکیں موجود ہیں تو پھر آپ کر سکتے ہیں. آخر میں کہہ رہا ہے سی، جی ہاں آپ کر سکتے ہیں. cuando los sentidos están separados، جب جو sentidos ہیں مطلب آنے جانے والی سڑکیں علیحدہ ہیں تو پھر آپ کر سکتے ہیں. تو یاد رہے جب بھی ٹونل کے اندر ایک سے زائد اگر کارل موجود ہے ایک ہی طرف جانے والی تو پھر اس صورتحال میں آپ اوورٹیک کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی
दोनों अगर इकट्ठी हैं कारिल, तो दोनों कारिल इकट्ठी हैं और दोनों एक ही तरफ जा रही हैं, मतलब दोनों सड़कों पर गाड़ियां सामने ही जा रही हैं, वापस नहीं आ रही, तो उस सूरत हाल में आप ओवरटेक कर सकते हैं। लेकिन अगर सेपरादोज हैं, अलहदा अलहदा हैं, चाहे वो सेंतीदो हैं, चाहे वो एक ही तरफ जा रही हैं, तो उस वक्त आप दूसरी सड़क पे क्योंकि जा नहीं सकते, तो उस टाइम आप ओवरटेक नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अगर यहाँ पर जैसा कि सेंतीदो कह रहा है कि वो सिमत अलहदा अलहदा हो, तो फिर तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी सड़क आने वाली है और एक जाने वाली है। तो यहां पर क्या होगा, सी आई मास दे उन कारिल en el mismo sentido de la marcha, एक ही तरफ जाने वाली एक से ज्यादा कारिल है, तो फिर आप कर सकते हैं। एक और चीज ज़हन में रहे कि अगर ऐसा सवाल आए कि está permitido adelantar en señal de túnel, जहां पर सिग्नल आ जाए टनल का, मतलब टनल का सिग्नल बना हुआ है नीले कलर का, तो वहां पर आप ओवरटेक नहीं कर सकते, चाहे वो अब टनल है या नहीं है, तो वहां पर आप ओवरटेक नहीं कर सकते। तो यहां पर इसमें जवाब होगा कि अगर एक से ज्यादा कारिल मौजूद हैं तो आप ओवरटेक कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा। नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह निगहबान, रब राखा।